تو مستقبل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ کار سکھایا ہے. طریقہ کار یہ ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمون الاستخارۃ کما یعلمون سورۃ من القرآن. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی دعا اسی طریقے سے سکھاتے تھے جس طریقے سے قرآن مجید کی کوئی سورت سکھاتے ہوں، اسی اہتمام کے ساتھ اور اسی تاکید کے ساتھ، اور اسی طریقے سے حفظ کرواتے تھے جس طریقے سے قرآن مجید حفظ ہوتا ہے. یہ سارے معنی ہوئی الفاظ کے ہیں. وہ اہتمام جو قرآن کا ہے وہی اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو دیتے تھے، ہر ایک کوئی سیکھے اور انہی الفاظ کے ساتھ اللہ سے مانگے، الفاظ میں بھی اوپر نیچے نہ کرے. اسی لیے آگے مسئلے میں ذکر کروں گا تو اس میں بات آئے گی کہ اہل علم کہتے ہیں جس شخص کو یاد نہ ہو دیکھ کر بھی اس دعا کو پڑھے، لیکن پڑھنی یہ دعا ہے، ادھر ادھر نہیں جانا. جس طرح قرآن مجید کے ایک حرف کو ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے، اس طریقے سے استخارے کے طریقے کو اور دعا کو بھی اپنی مرضی سے بدل نہیں سکتے. اور وہی اہتمام اور وہی تاکید، وہی حفاظت جو قرآن مجید کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ہمارے نفوس میں بٹھائی. اذا ہم احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص ہم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کسی کام کا کہ اس نے کام کرنا ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ آگے اندھیرا ہے، کر لے گا تو کیا ہوگا پتہ نہیں، نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا پتہ نہیں. بات تھوڑا سی سمجھیے گا. ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیمات دی گئی ہیں، ہم تو اپنی دنیا کی زندگی بھی شریعت کی روشنی میں گزارتے ہیں. ہم نہ کوئی لبرل ہیں نہ سیکولر ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں اور پوری طریقے سے مسلمان ہیں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. میں تو تن من دھن سے، اپنے گھر بار سے، ہر اعتبار سے، پوری نسل اور خاندان کے اعتبار سے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. میں صرف مسجد کی حد تک مسلمان تو نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے اسلوب اور طریقے سکھائے ہیں. شریعت میں کچھ چیزیں لازمی کرنے کی اللہ نے فرمایا کام کرنے ہی کرنے، کچھ چیزیں لازمی بتا دی ہے کام کرنے ہی نہیں ہے، کچھ چیزیں بتا دی ہے بہتر ہے کر لو، نہیں کرتے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ چیزیں بتا دیا بہتر ہے نہ کرو، کبھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آخر میں کچھ چیزیں بتا دی جن کو مباح اور جائز کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے مرضی آئے تو کر لینا، مرضی آئے تو نہ کرنا، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. کھانا کھانا ہے مرضی آئے تو کھا لینا، مرضی آئے تو نہ کھانا. جو کھانا ہے مرضی آئے کھا لو، نہ آئے نہ کھاؤ. حرام اور حلال کا فتویٰ تم نہ لگاؤ، کسی کو کھانے نہ کھانے کا مشورہ تم نہ دو. اپنے اوپر، اپنی طبیعت، اپنے مزاج کے مطابق اپنی زندگی جہاں شریعت نے اجازت دی ہے اس حد میں رہتے ہوئے تمہیں آزادی پوری پوری حاصل ہے. اب یہ استخارہ جو ہوتا ہے، یہ استخارہ جب ہم دعا سیکھیں گے، ابھی اس کی سمجھیں گے، تو اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی چیز ہمیں بتائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز سکھائی ہے کہ اگر یہ چیز دین کے اعتبار سے بہتر ہے، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی، اللہ یہ معاملہ میرے دین کے لیے بہتر ہے. حرام چیز دین کے لیے بہتر نہیں ہوتی، حرام حرام ہے، اس لیے حرام کے لیے استخارہ نہیں ہوتا. چوری کرنی ہے استخارہ کر لوں، سود لینا ہے استخارہ کر لوں، کوئی سودی کاروبار کرنا ہے استخارہ کر لوں، کسی کو دھوکہ دے کر کاروبار کرنا ہے استخارہ کر لوں، کوئی فراڈ کرنے کی نیت ہے، جھوٹ بولنے کی نیت ہے، فساد کی لڑوانے کی نیت ہے، استخارہ کر لوں. ہرگز نہیں. حرام کام میں استخارہ نہیں، حرام کام میں اللہ کا اٹل حکم ہے کہ کام نہیں کرنا. اسی طریقے سے وہ کام جو اللہ نے لازمی قرار دیے ہیں اس میں بھی استخارہ نہیں ہے، کرنا ہی کرنا ہے. ہاں اس میں بعض اوقات نوعیت کا استخارہ ہو جاتا ہے. نوعیت کا استخارہ یہ ہوتا ہے حج تو کرنا ہی کرنا ہے، آپ پر اگر استطاعت ہے، حج لازم ہو گیا، آپ نے حج پر جانا ہے. اب استخارہ اس نوعیت کا ہو سکتا ہے کہ اس گروپ سے جاؤں یا اس گروپ سے جاؤں، فلاں گروپ بہتر ہے یا فلاں گروپ بہتر ہے. یا بعض اوقات دو واجبات ٹکرا جاتے ہیں، دو مستحب چیزیں ٹکرا جاتی ہیں، مسنون چیزیں ٹکرا گئیں کہ ایک وقت میں ایک کام کر سکتے ہیں، ایک وقت میں کسی غریب کو صدقہ دے سکتے ہیں، اتنی استطاعت ہے، یا مسجد تعمیر ہو رہی ہے مسجد میں دے سکتے ہیں. اب کیا کروں، دونوں کو جمع کر لوں تو بہت بڑی بات ہے، دونوں ہی نیکیاں حاصل ہو گئیں، لیکن ایک کر سکتا ہوں. تو ایسی نوعیت میں آپ استخارہ کر سکتے ہیں، ورنہ عام طور پر استخارہ ہوتا ہے جائز کاموں میں، کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے. لیکن جب آپ کا ارادہ ہو گیا، آپ نے کرنا ہے اس کام کو،
آپ نے ارادہ کر لیا، اب اس ارادے کے بعد اس جواز اور عدم جواز، کیونکہ آپ نتیجے سے بے خبر ہیں، آپ کو نہیں پتہ نتیجہ کیا ہوگا، اب آپ یہ استخارہ کریں گے، لیکن استخارہ کرنے کے لیے چند چیزوں کے امور کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعیین فرمائی ہے۔ صحابی رسول نے فرمایا کہ یعلمون الاستخارۃ فی الامور کلھا، ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی تعلیم دیتے تھے۔ اور حافظ بن حجر جو صحیح بخاری کے شارح ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا، یہ جو یشمل العموم العظیم من الامور والحقیر، یہ جو الامور لفظ ہے نا، معاملات، چیزیں، بات، یہ اتنا جرنل ہے، اتنا عام ہے کہ یہ بڑی سے بڑی چیز کے لیے بھی ہے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا معاملہ آپ نے سر انجام دینا ہے، اس کے لیے بھی استخارہ ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز کرنی ہے، اس کے لیے بھی استخارہ ہے، لیکن ان چیزوں کے لیے نہیں جو ضروری ہے۔ مثال انسان استخارے کو کھیل بھی نہ بنا لے، بعض لوگوں کی طبیعت مزاج بن گیا وہ استخارہ ایک ہر چیز میں استخارہ۔ میں نے بعض کے متعلق سنا، اللہ عالم صحیح ہے نہیں، وہ اتنا وسوسے کا مریض ہو گیا کہ کھانا کھانا ہے تو اس کے لیے بھی استخارہ، کہ کھانا کھاؤں نہ کھاؤں استخارہ کر لوں۔ یہ وسوسے کا مریض نہ بنے انسان، معاملہ ذی شان ہو، اس کی اہمیت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، آپ نے اس میں استخارہ کرنا ہے، آپ نے اس میں اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فلیرکع رکعتین، اس نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، غیر الفریضہ، فرض نماز سے ہٹ کر رکعتیں بھی 2 ہوں گی۔ علم نے یہ مسئلے بڑی تفصیل سے، امام نووی نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا، ان کی کتاب اذکار جو ہے، صرف 2 ہی پڑھے گا، 4 نہیں پڑھے گا، فرض نہیں ہوں گے۔ فرض نہیں ہوں گے تو کوئی نفل بھی ہو سکتے ہیں، کوئی سنتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ علم نے کہا ہاں ہو سکتی ہیں، آپ سنتوں کے بعد بھی کر سکتے ہیں، آپ عام نوافل کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ ان 2 رکعت کی استخارے کی نیت سے علیحدہ سے نیت ہو، الگ سے 2 رکعت ہوں۔ اگر کسی اور 2 رکعت کے ساتھ اس کو شامل کر رہے ہیں، تحیۃ المسجد ہے، وضو کی 2 رکعتیں، تو اس میں استخارے کی نیت کو بھی شامل کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس فرض سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے۔ ثم لیقل، پھر وہ یہ کلمات کہے گا، جو آگے دعا کے کلمات آ رہے ہیں۔ یہ پھر جو ہے نا، یہ ثم، یہ عربی زبان میں تراخی مع تعقیب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ التعقیب مع تراخیب بھی اہل علم کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز پہلی کام کے بعد ہوتی ہے اور تھوڑا رک کر ہوتی ہے۔ پہلے والی چیز کے بعد دوسری چیز آئے گی، اس کے بعد آئے گی اور تھوڑا لیٹ آئے گی۔ یہ میں اس لیے تاکید کر رہا ہوں، یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ دعا پڑھنی کب ہے۔ یہ دعا ہم نے جب 2 رکعت استخارہ کی پڑھنی ہے تو ان 2 رکعت کے اختتام پر سلام پھیرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بعد پڑھنی ہے، یا سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ اہل علم کا اختلاف ہے، اور اختلاف کوئی ہوائی اختلاف نہیں ہے کہ ہر مسئلے میں اختلاف، یہ اختلاف بڑا باریک اختلاف ہے، سمجھداری والا اختلاف ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نمازیں جتنی بھی دیکھیں گے، جتنے بھی فرائض دیکھیں گے، دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے سلام پھیرنے سے پہلے اختتام پر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سکھایا کہ تشہد میں التحیات پڑھو، درود پڑھو، ثم لیتخیر من الادعیۃ ما شاء، پھر جو دعائیں جتنی چاہے مانگنا چاہے مانگے۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکار پڑھا کرتے تھے، دعائیں نہیں ہوتی تھیں، سلام کے بعد اذکار ہیں۔ یہ جو ہے نا دعا کی قبولیت کے وقت میں آتا ہے نا کہ بعد الفریضہ، فرض نمازوں کے بعد، وہ وقت وہ ہے جو سلام پھیرنے سے پہلے کا ہے۔ اب اس شخص نے نماز کے بعد پڑھنی ہے دعا یا سلام پھیرنے سے پہلے پڑھنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا ہے، معمول یہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے سے پہلے دعائیں پڑھا کرتے تھے، سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذکار کیا کرتے تھے۔ دعائیں عام طور پر آپ سے سلام کے بعد جو اذکار ہیں، جو بورڈ وغیرہ لگا ہے، اس میں کہیں بھی آپ کو دعائیں نظر نہیں آئیں گی، اوراد اور وظائف نظر آئیں گے۔ لیکن لفظ ثم جو ہے، ثم بعد میں ہوگا، لیٹ ہوگا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ چیز سلام پھیرنے کے بعد ہوگی، کیونکہ فلیرکع رکعتین، پہلے وہ 2 رکعتیں پوری کرے گا، اس کے بعد دعا کرے گا۔ 2 رکعتیں سلام پھیرنے پر پوری ہوتی ہیں۔ یہ دونوں اہل علم کے وجہت نظر ہیں، ان کی توجیحات ہیں، ان کے استدلالات ہیں۔
اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں. دونوں کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے دلیل موجود ہے. کوئی آخر میں پڑھنا چاہے سلام پھیرنے سے پہلے, اللہ اس کی بھی انشاءاللہ قبول کر لے, اور کوئی نماز سلام پھیرنے کے بعد پڑھنا چاہے اللہ اس کی بھی قبول کر لے, اس بنیاد پر کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامنے کی کوشش کی ہے. یہ اختلاف ایسا نہیں ہے جو قابل افتراق ہو یا انسان کے عمل کو برباد کر دینے والا ہو, دونوں کے پاس بنیادیں موجود ہیں. اس کے بعد وہ شخص اپنی دعا کا آغاز کرے گا. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. یہ جو دعا شروع ہوتی ہے نا, یہ عجیب انداز میں شروع ہوتی ہے, انسان کے کامل ایمان کو ظاہر کر کے رکھ دیتی ہے. مکمل توحید کا نچوڑ اور خلاصہ اس دعا کے اندر آ جاتا ہے. انسان اپنی پوری عاجزی, اپنی پورے فقر و فاقے کو, اپنی پوری لاچاری کو اللہ کے سامنے ظاہر کرتا ہے. اللہ کے کمال کو, اس کی قدرت کو, اس کے علم کو, اس کی شان کا اقرار کرتا ہے. اور یہی دعاؤں کی ابتدا ہوتی ہے, یہی دعاؤں کے آداب ہوتے ہیں. اذا صلی احدکم فلیبدأ بتمجید ربہ سبحانہ وتعالی والثناء علیہ. جب بھی تم میں سے کوئی شخص دعا کا آغاز کرے تو دعا کے آداب میں ہے پہلے اپنے رب کی تعریف کرے, اپنے رب کی تعریفی کلمات میں, تمجیدی کلمات میں کچھ باتیں کہے اللہ کے سامنے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے, اور پھر اپنی چاہت, اپنا نقطہ نظر, اپنی مطلوب, اپنی چیزیں, اپنی باتیں اللہ کے سامنے پیش کرے. اللہم انی استخیرک بعلمک, اللہ میں تیرے علم سے خیر مانگتا ہوں. استخارہ کا معنی یہی ہے, اللہ سے خیر مانگنا, اللہ سے خیر مانگنا. آپ کو نہیں پتا کہ خیر, بھلائی, عافیت کس چیز میں ہے مستقبل کی. میں اللہ سے خیر مانگتا ہوں, اللہ تیرے علم کے ذریعے سے میں خیر طلب کرتا ہوں. وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ, جو تیری قدرت تامہ ہے, میں اس قدرت سے ہی تیرے سے مانگتا ہوں کہ اس قدرت سے مجھے طاقت عطا کر, آگے جو میں بات کہہ رہا ہوں اس میں مجھے طاقت نصیب ہو جائے, اس میں میرے لیے بھلائیاں نصیب ہو جائیں. کیوں؟ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ, اللہ میں تیرے فضل عظیم سے تجھ سے سوال کرتا ہوں. اللہ کی دین ہے, اس کی عطا ہے, ہماری کوئی دھونس نہیں ہے اس پر, ہماری کوئی زور زبردستی نہیں ہے, سب کچھ عطا ہی عطا ہے اس کی. لیکن اللہ کے سامنے ان عطاؤں کا جب اقرار کرتا ہے انسان, اپنی عاجزی اور انکساری اللہ کے سامنے رکھتا ہے, یہ چیز رب تعالیٰ کی قربت کا, اس کی رضا کا ذریعہ بنتی ہے. وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ, اللہ تیرے فضل سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. کیوں؟ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اللہ قدرت تیری ہے, میری تھوڑی ہے. میں تو لاچار ہوں, میں تو کمزور ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں تو لمحے پر گڑ گڑا جاتا ہوں, ڈگمگا جاتا ہوں. لمحے بھر کے لیے کوئی چھوٹی سی تکلیف بھی جسم کے اندر آ جائے تو ایسی کرات اور ایسی تکلیف کے اندر ساری راتیں جاگ کر گزار دیتا ہوں. پریشانی کے عالم میں زندگی بے چین ہو جاتی ہے. تقدر ولا اقدر, پوری کائنات کا کنٹرول تیرے پاس ہے. اس کائنات کو بنانے والا بھی تو ہے اور اس کے انجام تک پہنچانے والا بھی تو ہے. کنٹرول تیرا ہے پورا, ہر چیز کی باریکی سے واقفیت ہے. ابھی آج کل ہماری دنیا پہنچ رہی ہے نا, نئے جہان ایجاد ہو رہے ہیں, پتہ چل رہے ہیں ان کو, ایجاد تو نہیں, پتہ چل رہے ہیں, ان کے علم میں آ رہے ہیں, ان کی واقفیت ہو رہی ہے. اس پورے جہان میں پتہ نہیں کیا سچ ہے, کتنا سچ ہے, کہاں تک پہنچے, کیا ہوا. لیکن اتنا تو ہے, ہمارے رب تعالیٰ نے ہمیں یہی بتایا, لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. یہ آسمان اور زمین کی جو اللہ نے ان کو جو پیدا کیا ہے, اکبر من خلق الناس, یہ بہت بڑی چیز ہے, تم بہت چھوٹی چیز ہو, تم ساری انسانیت اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے وجود کے اعتبار سے. یہ بہت بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے, لیکن لوگوں کی اکثریت کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. اب اتنی بڑی کائنات میں, اتنی چھوٹی سی زمین پر, اتنے چھوٹے سے حصے پر اتنا معمولی سا انسان اللہ کو اپنی طاقت اور پاور دکھائے, اللہ کے سامنے اکڑے, یہ زیب نہیں دیتا. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ, تو ہی جانتا ہے, تیرے پاس علم ہے, مجھے تو کچھ نہیں پتا. مجھے تو یہ نہیں پتا کہ صبح فجر میں کل کی نمازوں میں امام نے پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں کون سی تلاوت کی تھی. میں تھا, موجود تھا, میرے علم کا حال یہ ہے. مجھے یہ نہیں پڑتا پرسوں میں نے کھانے میں کیا کھایا تھا, مجھے یہی نہیں پتا. مستقبل کا کیا پتا ہوگا؟ جو میں گزار کر آ گیا, جو دیکھ کر آ گیا, جو جی کر آ گیا, وہ نہیں جانتا. جو تو میں نے دیکھا ہی نہیں, جس کا تو مجھے پتہ ہی نہیں, جہاں تو ہے ہی اندھیرا, وہاں میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہاں کا تو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تو جانتا ہے, میں نہیں جانتا. اور اللہ کے علم کی وسعت تو میں نے شروع میں ذکر کر دی تھی آپ کو کہ وہ کائنات کا پتا بھی اگر ہلتا ہے وہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے. کائنات پہ ذرا سا غور کیجیے, اپنی اس زمین پر کتنے پتے ہوں گے,
وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا بھی اگر زمین پر گرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اس کے علم کی وسعت یہ ہے۔ وانت علام الغیوب، اللہ ہر قسم کے غیب کو تو ہی جانتا ہے اور بخوبی جانتا ہے، اس کی باریکی کے ساتھ جانتا ہے اور تفصیل کے ساتھ جانتا ہے۔ یہاں بندے نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا ہے، اپنی کمزوری کو ظاہر کیا ہے، اپنی کمزوری کو نمایاں کیا ہے، اللہ کی طاقت کا اعتراف کیا ہے، اللہ کو بڑا سمجھا ہے۔ اب اس کے بعد جب انسان پوری طرح سے تسلیم تام اللہ کے سامنے کر دیتا ہے تو اب قرآن مجید کی آیت کو ذرا سا جو شروع میں نے تلاوت کی تھی یہ اپنے سامنے رکھی، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تم اپنے لیے ناپسند کر رہے ہوتے ہو، تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تم اپنے لیے بہتر سمجھ کے اختیار کر رہے ہوتے ہو، وہ تمہارے لیے خیر نہیں ہوتی، بری ہوتی ہیں۔ اتنی بات یاد رکھنا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے، کسی چیز کی حقیقت سے واقف نہیں ہو۔ چیلنج اللہ کو بڑے بڑے دے دیتے ہو، اللہ کے سامنے اکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہو، اللہ کے سامنے تمہاری باتیں بہت چل جاتی ہیں، لیکن واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، حقیقت حال سے اچھی طریقے سے پوری طرح سے وہی واقف ہے۔ اس لیے جو اللہ نے کہا ہے، جیسے کہا ہے، تسلیم تام یہی ہے، مسلمان اسلام کامل یہی ہے کہ انسان سر جھکا کے اللہ کے اس حکم کو تسلیم کر لے، مان لے اسی میں میرے لیے خیر ہے، اللہ نے کہا ہے، میرے رب نے کہا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، لا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا ہے اس نے مجھے بتایا، وہی جانتا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، اے اللہ اگر تو سمجھتا ہے یہ معاملہ جو ہے، اور حدیث کے آخر میں یسمی حاجتہ، ھذا الامر کی جگہ پر اپنی ضرورت کا انسان نام لے، میں نے سفر کرنا ہے، میں نے یہاں جانا ہے نہیں جانا، میں نے کاروبار کرنا ہے نہیں کرنا، میں نے فلاں جگہ رشتہ کرنا ہے نہیں کرنا، میں نے طلاق دینی ہے نہیں دینی، میرے بچے نے سفر کرنا ہے نہیں کرنا، جو بھی آپ سے متعلق معاملہ ہے، جائز معاملہ، اس کی تعیین میں کرنا ہے نہیں کرنا، کس طریقے سے کرنا ہے، ہر بڑا معاملہ اللہ کے سامنے آپ پیش کیجیے۔ اللہ اگر تو جانتا ہے ان ھذا الامر خیر لی، بہتر ہے، خیر ہے، بہتری ہے، جس میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، فی دینی، سب سے پہلے میرے دین کے اعتبار سے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے معاش یعنی دنیاوی زندگی، دین اور دنیا، لیکن دین مقدم ہے۔ بعض اوقات کوئی چیز ہوتی ہے دین کے لیے بہتر ہوتی ہے، دنیا کے لیے بہتر نہیں ہوتی، اور بعض اوقات دنیا کے لیے بہتر ہوتی ہے، دین کے لیے بہتر نہیں ہوتی، لیکن آپ اور میں دعا میں اللہ سے دین کو مقدم کرتے ہیں کہ اگر دین کے لیے وہ بہتر نہیں ہے، اللہ اس چیز سے پھیر دے، مجھے ہٹا دے، مجھے نہیں چاہیے، پہلے دین ہے پھر دنیا ہے۔ وعاقبت امری، اور روایت کے دوسرے الفاظ ہیں فی عاجل امری و آجلی ہی، انجام کے اعتبار سے وہ چیز میرے لیے بہتر ہے، مجھے نہیں پتہ انجام کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اللہ تیرے سپرد ہوں، دین دنیا انجام فائدہ اگر اس میں ہے، فقدر ہولی ویسر ہولی ثم بارک لی فی، اے اللہ اس چیز کو میرے مقدر میں کر دے، طاقت تیری ہے نا، تو ہی ہر چیز کا مسبب الاسباب ہے، تو ہی چیزوں کو فراہم کرنے والا ہے، تو ہی چیزوں کو عطا کرنے والا ہے، عطا بھی کر دے، آسان بھی کر دے، مشکل نہ ہو، اور صرف مل نہ جائے، ثم بارک لی فی، اللہ مکمل برکت کے ساتھ ملے، مکمل برکت، یعنی اس چیز کا پورا فائدہ مجھے حاصل ہو۔ برکت یہ نہیں ہے کہ وہ چیز بہت زیادہ ہو، برکت یہ ہے وہ چیز آپ کے لیے نفع بخش ہو، تھوڑی بھی ہے لیکن وہ آپ کو ہضم ہو گئی، وہ آپ کو راس آ گئی، وہ آپ کے لیے فائدے مند سود مند ثابت ہوئی۔ زیادہ ہوتے ہوئے بھی انسان کے لیے بہت ساری چیزیں بے فائدہ ہوتی ہیں، اس میں برکت نہیں ہوتی، وقت تو ہوتا ہے، وقت میں برکت نہیں ہوتی۔ زندگی 24 گھنٹے میں اور آپ سب برابر گزارتے ہیں، لیکن کوئی اپنے اس 24 گھنٹے میں وہ کام کر جاتا ہے جو شاید میں اپنی پوری زندگی میں نہ کر سکوں، یہ اس کو کہتے ہیں برکت۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اسی طریقے سے اگر یہ معاملہ اضافہ ہے، یعنی مزید اللہ سے مانگنے کے اندر الحاح ہے کہ اللہ اگر یہ معاملہ شر ہے میرے دین میں، میری دنیا کے اندر، یا انجام کے اعتبار سے، کہیں بھی کسی نوعیت کے اندر اس کے اندر شر موجود ہے، یا کسی چیز میں خیر ہے کسی دوسری چیز میں شر ہے، تو ترتیب یہی ہے، کہیں پہ خیر شر سے ٹکرا جائے تو اللہ ان چیزوں کے اندر دین مقدم ہونا چاہیے۔ فَاصْرِفْ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اس چیز کو مجھ سے پھیر دے، مجھے اس چیز سے پھیر دے، یہ چیز مجھ سے دور ہو جائے اور میں بھی اس سے دور ہو جاؤں۔ بعض اوقات یہ تکرار نہیں ہے، بعض اوقات چیز آپ سے دور ہو گئی لیکن آپ چیز سے دور نہیں ہوتے،
اس وہ معاملہ آپ سے دور ہو گیا، آپ اس معاملے سے دور نہیں ہوئے، دل وہیں اٹکا ہوا ہے، دل وہیں پریشان ہے، مل نہیں سکی، آ نہیں سکی، لیکن دل میں ایک ملال ہے. تو یہ اللہ وہ ملال بھی نہ ہو، وہ بعد میں چیز نہ ملنے کا ملال ایک دل میں جو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، افسوس پیدا ہوتا ہے، وہ افسوس بھی نہ ہو. وہ چلی گئی چیز نہ مل سکی، وہ کام نہ ہو سکا، وہ سفر میں نہ کر سکا، وہ تجارت نہ کر سکا، وہ سودا نہ بن سکا، وہ شادی نہ ہو سکی، بس وہ چلی گئی، وہ معاملہ چلا گیا. اللہ مجھے بھی اس سے پھیر دے، اس چیز کو بھی مجھ سے پھیر دے، اگر وہ میرے لیے خیر نہیں. پھر کیا ہو؟ وقدر لی الخیرہ، اللہ پھر جس چیز میں حیث کانا، جہاں بھی میرے لیے خیر ہو، جس چیز میں بھی میرے لیے خیر ہو، وہ میرے مقدر میں لے آ. یعنی خیر سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے انسان نے اس دعا کے اندر. ثم ارضنی بھی، اللہ پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے. ابن قیم اس جملے پر لکھتے ہیں انسان کی کیفیت انہی دو چیزوں کے گرد گھومتی ہے، معاملہ کرنے سے پہلے استخارہ، اور معاملہ کرنے کے بعد اس پر راضی ہو جانا. جس بندے کو یہ دو چیزیں مل گئی وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے. اللہ کے اوپر راضی بھی ہو گیا، اللہ پر توکل کا بھی اظہار ہے، اپنے پوری لاچاری کا بھی اظہار ہے، فرار اللہ بھی ہے، توکل علی اللہ بھی ہے، اللہ کی مکمل تعریف اور تحمید اور تمجید بھی ہے. اس دعا کے اندر توحید کی جتنی چیزیں ہیں، میں نے شروع میں ذکر کیا، نچوڑ ہے یہ دعا انسان کی توحید کا، کیونکہ اس دعا کے اندر انسان مکمل طور پہ اپنے آپ کو اپنے رب تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے. اس لیے کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اس دعا کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھیے، اس طریقہ کار کو، اس انداز میں دعا کو ضرور کیجئے، اور اس معاملے کو اس انداز میں پیش کیجئے اپنے رب کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عطا کر دے. وہ شخص، عربی عبارتیں کافی ہیں، شیخ الاسلام نے تیمیہ نے بھی ذکر کی، اور بھی اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ استخارہ کرنے والا ما خاب من استخارہ ولا ندیم من استشارہ. انسان کے پاس دو رائے ہوتی ہیں. امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں انسان کو معاملے میں استخارے سے پہلے استشارہ ہونا چاہیے، مشورہ. کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے، کس نوعیت میں کرنا چاہتا ہے، مشورہ کرے. اور مشورہ کن سے کرنا ہے؟ جس کو اس چیز کا پتہ ہے اور وہ امانت دار آدمی ہے، نیک آدمی ہے، غلط مشورہ نہیں دے گا، اہل خبرہ میں سے ہے، چیزوں کی معرفت رکھتا ہے، جس چیز کا آپ مشورہ لینا چاہ رہے ہیں اس چیز سے وہ واقف ہے، اور وہ امانت دار آدمی ہے، آپ کو صحیح مشورہ دے گا. ایسے چند لوگوں سے مشورہ کر لیجئے اور اس کے بعد اللہ سے خیر مانگیے. جو آدمی ان دو طریقوں پر چل کر، کیونکہ اللہ نے حکم دیا وشاورہم فی الامر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان معاملات کے اندر، جنگی معاملات ہیں، جنگ کس طریقے سے کرنی ہے، کس جگہ کھڑا ہونا ہے، کون سی جگہ کو اختیار کرنا ہے، کتنے لوگ آگے ہوں، کتنے لوگ پیچھے ہوں، مشاورت کیجیے. آپ بھی یہ چیزیں مشوروں سے چلتی ہیں، دنیا کے معاملات مشوروں سے چلتے ہیں. اور وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب طے ہو جائے معاملہ پھر اللہ کے سپرد کر دو. نتیجہ جو بھی ہو، وہ آدمی کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا جو استخارہ کرتا ہے، کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا. استخارہ دعا ہے، دعا کی قبولیت کی جو شرائط ہے وہ اگر اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اس طریقے سے آپ نے مانگا ہے، اسی اسلوب سے مانگا ہے، تو یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اور قبول بھی اس طرح ہوتی ہے کہ انسان کو ہر حال میں خیر نصیب ہوتی ہے. پتہ نہیں ہے مجھے اور آپ کو خیر کہاں ہے، لیکن خیر نصیب ہوتی ہے. کبھی بھی انسان نامراد نہیں ہوتا، اللہ سے مانگنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا. اور آخری چیز ضرور ذہن میں رکھیے، اللہ سے راضی ہونا. اس استخارے کے بعد اللہ سے راضی ہونا، مکمل رضائے تام کا اظہار کرنا، اللہ میں مکمل راضی ہوں. یہ ہے استخارے کا طریقہ کار. میں نے شروع میں ذکر کیا کہ لوگ شروع سے چلے آ رہے ہیں، معاملہ پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے، تو اس میں مختلف انداز اور طریقے اختیار کرتے ہیں. اس بات کو ذکر کرنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، استخارہ مشکوک معاملات میں بھی ہوتا ہے اور متیقن معاملات میں بھی ہوتا ہے. یعنی جس معاملے میں آپ کو قلق ہے، پریشانی ہے، کروں نہ کروں، اس میں بھی کیجئے. اور جس معاملے میں کرنا ہے، دل مطمئن ہے 100% کر ہی رہے ہیں، اس میں بھی کیجئے. کیونکہ دعا ہے نا، اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں خیر، یہ دعا ہے، اس میں خیر مانگی جا رہی ہے. تو جس میں نہ پتہ ہو تب بھی کیجئے، جس میں پتہ ہو تب بھی کیجئے. اللہ سے آپ نے خیر مانگ لی ہے، اللہ آپ کو خیر عطا کرے گا. تو دور جاہلیت میں لوگ طرح طرح سے استخارے کرتے تھے، ان کے بھی استخارے کے طریقہ کار تھے. وہ فال نکالتے تھے. لوگ شروع سے چلے آ رہے ہیں نا، توہم پرستی تو ہے انسانیت کے اندر. کوئی فال نکال رہا ہے، کوئی تیروں سے سمجھ رہا ہے، کوئی پرندے اڑا رہا ہے. سفر پر نکلنا ہے، پرندہ اڑایا، اگر سیدھی جانب گیا تو سفر کر لیں گے، الٹی جانب گیا تو نہیں کریں گے. اب یہ توہم پرستی سے ہی ہمیں شریعت نے نکالا ہے باہر.
اور اس میں مکمل اعتماد اور یقین آپ کو فراہم کیا، اور وہ یہ طریقہ کار ہے۔ آج کے دور میں استخارے کے نام پر یہی توہم پرستی ہمارے اندر دوبارہ سے ہماری رگوں کے اندر شامل ہوئی ہے۔ بہت سے اچھے دیندار لوگ، سمجھدار لوگ اور اپنے آپ کو موحد سمجھنے والے بھی میں نے دیکھا ہے، وہ استخارہ نکالنا قرآن کھول کے قرآن سے استخارہ کریں گے۔ جی کیا طریقہ کار ہے؟ قرآن کھول دیں گے، کوئی معاملہ کرنا ہے قرآن کھولیں گے، اگر اچھی آیات، جنت کی آیت، رحمت والی آیتیں تو کر لو کام۔ قرآن کھولا، اگر آیتیں اس قسم کی عذاب والی ہیں، کافروں کی نہیں ہیں، تو یہ کام نہیں کرنا۔ اب مجھے بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اپنے صحابہ کو استخارہ سکھایا ہے؟ کیا اس کام کو، اس طریقے کو باوجود اس کے قرآن سے کیا جا رہا ہے، بدعت نہیں کہیں گے؟ اس کو غلط نہیں کہیں گے؟ بہت سارے ڈھونگی آپ کے سامنے آپ کی ماں کا نام پوچھ کر، یا آج کل ہے نا ٹی وی وغیرہ پہ، سوشل میڈیا پہ پہلے چلتا تھا، پتہ نہیں اس کی کیا صورتحال کہاں تک پہنچا ہے، وہ ماں کا نام پوچھے گا، وہ علم الاعداد سے آپ کو استخارہ نہیں ہے، وہ کہانت ہے، وہ نجومیت ہے، وہ استخارہ نہیں ہے۔ استخارہ ہے اللہ سے خیر مانگنا، یہ ہے شر کے راستے سے شرک کرنا اللہ کے ساتھ، اللہ کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرنا، غلط راستے اور غلط طریقے سے انسان شیطان کے ذریعے سے اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ کوئی بھی طریقہ اس طریقے سے ہٹ کر ہے، 2 رکعت اور دعا سے ہٹ کر ہے، کوئی بھی طریقہ، وہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ نہیں ہے، وہ شرک بھی ہو سکتا ہے، بدعت بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا ان تمام طریقوں سے اجتناب کیجیے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات اس حوالے سے خاص طور پر استخارہ اس دعا کے اندر ہے، اللہم انی استخیروک، اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی، اللہ یہ معاملہ خیر ہے میرے لیے، میرے دین میں، ان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی، یہ معاملہ شر ہے میرے لیے، آخر میں ثم ارضنی بھی، اللہ مجھے ہی اس معاملے پر راضی کر دے۔ یہ سارا خطاب، گفتگو، دعا، کلمات آپ اللہ سے ڈائریکٹ کر رہے ہیں اپنے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ استخارہ سکھاتے تھے، صحابہ کرام استخارہ نکلواتے نہیں تھے، استخارہ پوچھواتے نہیں تھے، استخارہ نکالنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بزرگ اور برتر شخصیت دنیا میں نہیں آئی ہے کہ جس سے کہا جائے کہ وہ استخارہ نکال دے، وہ اللہ کا بڑا قریبی ہے، وہ کوئی ولی ہے، وہ کوئی عامل ہے، وہ استخارہ بڑے اچھے طریقے سے نکال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ تعلیم دی ہے کہ یہ کرنا ہے، تم نے خود کرنا ہے، اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنی ہے، ڈائریکٹ خیر مانگنی ہے، تم خود مانگو۔ استخارہ انسان نے خود کرنا ہے، کوئی کسی کا استخارہ نہ نکالے، کوئی کسی، نہ آپ کسی سے نکلوائیے، نہ امام صاحب کے پاس آئیے، نہ میرے پاس آئیے، نہ کسی اور مفتی شیخ کے پاس جائیے کہ وہ آپ کو استخارہ آپ کا نکال کر بتا کر دے۔ وہ اپنے لیے کہے گا نا، اللہم انی استخیروک خیر لی فی دینی شر لی فی دینی ثم ارضنی بھی، آپ کے لیے تھوڑی کہہ رہا ہے۔ ہاں کوئی ایک معاملہ ہوتا ہے جو اجتماعی ہوتا ہے، گھر میں اگر شادی کا معاملہ ہے بچی یا بچے کی، تو سب کر لیں، ماں باپ کر لیں، بچہ کر لے، بچی کر لے، سب کر لیں، کیونکہ اس میں سب کے لیے خیر، سب کو خیر کی ضرورت ہے۔ یہ قدم سب اٹھا رہے ہیں، بچی کا رشتہ، بچے کا رشتہ ماں باپ کر رہے ہیں، تو قدم وہ بھی اٹھا رہے ہیں اور وہ بھی اٹھا رہے ہیں، بچہ اور بچی وہ بھی کریں، ماں باپ بھی کریں، لیکن ہر انسان نے خود کرنا ہے۔ اور یہ کرنے کے بعد نہ اس کے استخارے کا کوئی وقت ہے کہ رات کے وقت کر کے آپ نے سونا ہے، آپ کو خواب آئے گا، نہ کوئی اور خاص۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے، کوئی رات کا آخری پہر ہے، کوئی لیلۃ القدر ہے، کوئی بارش ہو رہی ہے، ان اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ بھی ایک دعا ہے۔ تو اس وقت اگر انسان کو استخارے کے معاملات کو تلاش کرے کہ اللہ سے میں خیر مانگ رہا ہوں، تو اس بابرکت وقت میں خیر مانگ لوں، وہ اچھی بات ہے۔ باقی اس کے بعد نہ کوئی خواب آتا ہے، نہ کوئی اور ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی اللہ کی طرف سے کوئی میسیجز آئیں یا اللہ کی طرف سے کوئی پیغام یا الہام ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس آپ نے اللہ سے کہہ دیا، اللہ اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے، راستے کھول دے، معاملہ آسان ہو جائے۔ آپ کے لیے راستے بند ہو گئے، معاملہ آسان نہیں ہوا، وہ معاملہ دور ہوتا جا رہا ہے، راستے تنگ ہوتے جا رہے ہیں، دل ویسے مطمئن نہیں ہو رہا، بس آپ اللہ کے اوپر راضی ہو کر اس معاملے کو چھوڑ دیں۔ دل مطمئن ہو گیا، راستے کھل رہے ہیں، کشادہ ہیں، استخارہ کر لیا، آگے بڑھ جائیے۔ جو بھی ہوگا اس میں خیر ہوگی، جو بھی ہوگا اس میں خیر ہوگی، جو بھی ہوگا اس میں عافیت ہوگی۔ اس میں ان چیزوں کی طرف توجہ مت دیجیے کہ خواب کیا آیا اور نتیجہ کیا نکلا، اس میں اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آیا، کیا ہوا۔
جو بھی ہوگا انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ خیر کے راستے انسان کے لیے، آپ نے اللہ سے مانگ لیا ہے، اللہ آپ کو عطا کرنے والا ہے، خیر کے راستے مل رہے ہیں، عافیتیں مل رہی ہیں، راستے بند ہو گئے اس معاملے کو چھوڑ دیجئے۔ ہاں بعض اوقات انسان مذبذب ہی رہتا ہے، بیچ میں اٹکا رہتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، ایک دفعہ استخارہ کیا کیفیت نہیں بدل رہی تو اہل علم نے اجازت دی ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جب انہوں نے کعبۃ اللہ کی دوبارہ تعمیر کرنا چاہی قواعد ابراہیم پر، جو کہ مذکور بھی کتب احادیث میں اور کتب تاریخ میں، تو انہوں نے 3 دن استخارہ کیا تھا۔ تو یہ استخارے کا تکرار بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب تک انسان کہیں ایک طرف اس کا معاملہ بیٹھ نہیں رہا، وہ بیچ میں اٹکا ہوا ہے، لیکن ایک دفعہ آپ نے اللہ سے خیر مانگ لی، ایک دفعہ مانگ لیا، بڑے بڑے امور کے اندر چیزیں اہم ہیں، اللہ سے خیر مانگیے، چاہے اس میں شک ہو انجام کے اعتبار سے یا آپ کرنا چاہ رہے ہوں یقینی چیز بھی ہو، تب بھی اللہ سے خیر مانگیے اور اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سپرد کر دیجیے۔ اس دعا کی جامعیت کا اور اس اسلوب کا وہ فائدہ ہے جو ایک تو دنیا کے اندر اس چیز کے اعتبار سے آپ کو ملے گا، اور دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ انسان کے کمال توحید اور کمال ایمان کا فائدہ ہے، جس کے ثمرات اسے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ملتے ہیں۔ استخارہ کرنے کے بعد انسان یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے رکھ لے کہ اگر یہ استخارہ اس کا مقبول ہے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اسے خیر ضرور نصیب ہوگی، کیونکہ بہت ساری چیزوں کو ہم خیر جب جان رہے ہوتے ہیں اور اس کام کو کر بھی لیتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے خیر نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک چیز کا استخارہ میں نے کیا اپنے لیے اور میرے لیے اس میں خیر نہیں تھی، اللہ نے مجھے اس چیز سے پھیر دیا۔ میں نے کوئی سواری خریدنی تھی، کوئی گھر خریدنا تھا، کوئی شادی کا معاملہ تھا، کوئی کاروبار کا معاملہ تھا، میں نے استخارہ کیا، میرے لیے خیر نہیں تھی۔ پھر میں نے دیکھا کسی اور کی اس گھر میں شادی ہو گئی، کسی اور نے وہ گھر خرید لیا، کسی اور نے وہ ڈیل کی، وہ کاروبار کیا اور اس کو بڑا فائدہ ہوا، تو میرے دل میں ایک ملال سا آ جاتا ہے، یار اس نے یہ کام کر لیا، اس کو بڑا فائدہ ہو گیا۔ اس کو فائدہ ہوا کیونکہ یہ اس کے لیے خیر تھی، میرے لیے نہیں تھی۔ ہر چیز ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز ہو تو وہ ساری دنیا کے لیے خیر ہو، وہ اس کے لیے خیر تھی۔ ہو سکتا ہے وہ جو رشتہ تھا اس رشتے سے ٹھیک ہے ابھی خیر نظر آ رہی ہے، آگے جو نسل بڑھتی، آگے جو نسل چلتی اس میں خیر نہ ہوتی۔ ہو سکتا ہے یہ جو کاروبار ہے، یہ جو ڈیل ہوئی، یہ جو سودا ہوا، اس سودے سے فائدہ تو بڑا ہوا اس آدمی کو جس کو میں نے دیکھا، میں نے استخارہ کیا، میں نے نہیں کیا، اس نے کر لیا، فائدہ تو میں نے دیکھا، میں بھی کرتا، ہو سکتا ہے فائدہ مجھے بھی ہوتا، لیکن اس پیسہ آنے سے جو اس پیسے کے جو شرور اور آفات تھی ان سے تو میں ناواقف تھا۔ تو اس لیے جو انجاموں کے انجام ہوتے ہیں ان سے رب تعالیٰ اچھی طریقے سے واقف ہوتا ہے۔ ہر چیز کو اپنے رب کے سپرد کر دیجیے۔ اللہ ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔